عما يتساءلون عن النبأ العظيم۔ یہ الاصلاح یتیم سینٹر ہے جس میں 150 کے قریب بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو پاکستان کی دوسری بچوں کی طرح اپنے صبح کا آغاز نماز اور تلاوتی کلام پاک سے کرتے ہیں۔ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فوراً بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری صاحبان بھی بیٹھے، ہم ان سے قرآن مجید سیکھتے ہیں۔ ہر صبح ان بچوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے اہم سمجھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان بچوں کو کوئی مسئلہ درپیش تو نہیں، اگر ہو تو ان کو حل کرے۔ لباس، جوتوں، بال اور ناخن وغیرہ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ یتیم بچے اسکول کے لیے ایسی خوشی کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں جیسے یہ ایک یتیم سینٹر سے نہیں بلکہ اپنے گھر سے رخصت ہو رہے ہو۔ یہ کسی جیل کے قیدی نہیں بلکہ اس یتیم سینٹر کی بچے ہیں جو کھانا کھانے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، جن کے لیے اندر ابھی کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ اسکول سے واپسی پر فوراً بعد کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہر ایک بچہ اپنی مرضی کے مطابق جتنا کھا سکتے ہیں اپنے لیے پلیٹ میں ڈالتے ہیں۔ یہ حقیقت میں تو یتیم بچوں کا اپنا گھر نہیں، لیکن اپنے گھر سے بھی زیادہ ان بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ لائن میں کھڑے بچے پاکستان کرکٹ ٹیم میں سلیکشن کے لیے نہیں بلکہ گراؤنڈ میں جانے کے لیے اپنے استاذ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ان بچوں کا کھیل دیکھنے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں۔ دن کی آخری حصے میں کھیل کود پر خاص توجہ دی جاتی ہے تاکہ یہ بچے اپنے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور کر سکیں۔ یہ بچے اپنے گھروں سے تو دور ہیں لیکن اس دوری کے باوجود کبھی اپنوں کی کمی کو محسوس نہیں کرتے۔ اس قسم کے کھیل کود اور ایک دوسرے سے گل مل جانا اس کے سارے دن کی تکلیف اور غم کو دور کر دیتی ہے۔ جون 2002 میں ہم نے الاصلاح سینٹر کا آغاز کیا، چونکہ پاکستان میں غربت زیادہ ہے اور وہ پشتوں کا ایک مثل ہے کہ پتھر جب گرتا ہے تو یتیم کے سر پہ گرتا ہے، یعنی جتنی پریشانیاں، جتنے دکھ اور جتنی مصیبتیں یتیموں کے سر پہ آتی ہیں جب والدین کا سایہ سر سے اڑ جائے، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے الاصلاح سینٹر کا آغاز کیا۔ ظاہر بات ہے پہلے ہمارے لیے گھر کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، بلڈنگ کا۔ ہم نے کرائے کی جگہ سے سٹارٹ لے لی اور کبھی ایک گھر، کبھی دوسرے گھر، کبھی تیسرے گھر۔ جس کا والد فوت ہو چکا ہو، شرط تو یہ ہے بچے کو داخلہ تب ملتا ہے جب وہ یتیم ہو۔ جب اس کی والد صاحب فوت ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو ہم دیکھتے تھے کہ اگر وہ زکوٰۃ اور صدقات کا مستحق ہے، اس کی ایج 5 سال سے کم نہ ہو، اور اگر وہ کسی دوسرے تیسرے کلاس میں پڑھ رہا ہے، کلاس 2 3 میں 4 5 میں، تو پھر ان سے انٹرویو اور ٹیسٹ ہم لیتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس 150 بچے انرول ہیں، ہاسٹل میں ابھی ہمارے پاس 100 بچے ہیں، لیکن مزید بھی ہم 150 بچوں کو داخلہ دے سکتے ہیں، ہمارے پاس جگہ کی گنجائش ہے۔ ماسٹر تک ہم ان کو پڑھاتے ہیں الحمدللہ، بلکہ شادی تک ہم ان بچوں کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے کئی بچوں کی شادیاں بھی کی ہیں، ماسٹر تک بچے پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ 40 لاکھ سے زیادہ یتیم بچے ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ ان 40 لاکھ بچوں تک کیسے پہنچا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا۔